لیکن وہاں کی ایک ایسی گستاخ عورت نے میرے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں، جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے، اور اس کے لیے میرا لفظ ہوگا کہ گستاخی رسول سر تن سے جدا۔ میں اس کے بیانات کی جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج کی رات کو براق پہ اور اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے، باقی میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، جو تبصرہ کیا، تو میں اس گستاخ رسول کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ابھی اس پاکستان میں ایسی عورتیں، ایسے مرد، ایسے بچے موجود ہیں جو اپنا سر تن سے جدا کر کے اور ان کے ایک خون کے قطرے سے یہ جواب آئے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے آخری نبی اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے۔ جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہاں سے اس گستاخ رسول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کل اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جی مجھے پاکستان سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ہاں، ہم تو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ گستاخی رسول کی سزا سر تن سے جدا، اور ہم اس چیز کو کبھی بھی مودی اور اس کی یہ فاشسٹ حکومت سن لے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی گستاخی، کسی قسم کا کوئی نازیبہ لفظ، فکرہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے کہ جن کے لیے پوری کائنات بنی، جن کو کہ منٹوں سیکنڈوں میں آسمانوں تک ایک براق نے پہنچایا۔ گستاخ رسول، تم ذرا اسلام کو معائنہ تو کر کے دیکھو، مطالعہ تو کر کے دیکھو کہ اسلام کا مذہب کتنا اچھا اور کتنا بھائی چارے کا مذہب ہے۔ تم جو گائے کا پیشاب پینے والے لوگ ہو، تم یہ بات میرے حضور کے بارے میں یہ بات کرتے ہو؟ تم میرے محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور میرے رسول جن کی شفاعت مجھے قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہوگی، اور میں فخر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری آل اولاد کو، میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، میری پوری نسل کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو گستاخی رسول یہ سن لو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، وہاں پہ لکھا ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ میری ایک مذمتی قرارداد جمع ہے، لیکن آپ کی چیئر جو ہے تو وہ ان حساس معاملوں کو نہ یہاں پہ اسمبلی میں لاتی ہے، نہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتی ہے، اور نہ ہی اس چیز کو اجاگر کرتی ہے کہ ہم لوگ اس پہ احتجاج کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج میرے سمیت سب نے کالی پٹیاں باندھی ہوتی، سب نے کالے کپڑے پہنے ہوتے، اور ہم یہاں پہ یکجا ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اور پورے پاکستان میں اور بشمول خیبر پختونخوا میں ہم ایم پی ایس جو کہ نمائندگان ہیں، 145 کا ہاؤس ہے، ہم اس ریلی کو لیڈ کرتے تاکہ وہاں تک بھارت تک پیغام پہنچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی ابھی اس دنیا میں موجود ہیں، ان پہ جان قربان کرنے والے لوگ ابھی موجود ہیں، ان کی نبوت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ان کے سر تن سے کٹنے کے لیے اور کٹانے کے لیے ابھی لوگ موجود ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہیں پہ اپنے الفاظ کا اختتام کرتی ہوں، اور آخر میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب تو بیمار ہیں، کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی بیمار ہیں؟ ان کو کیا ہوا؟ ان کی صحت کے بارے میں مجھے بڑی تفشیش ہو رہی ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ وہ نہیں آئے؟
کیونکہ اکثر و بیشتر جب اسپیکر صاحب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جب اسپیکر صاحب نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب لیکن وہ موجود ہوتے ہیں، اور میں یہاں سے پوچھنے کی جسارت بھی کروں گی کہ کون کم بخت ہے، کیونکہ میسج چلا ہے، پورے میڈیا پہ آیا ہے کہ ان سے اختیارات واپس لیے گئے ہیں. کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں کہ ہمارے آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کہ 2 بندوں کے پاس عہدہ نہیں رہ سکتا میڈم اسپیکر صاحبہ، نہ گورنری کا اور نہ اسپیکری کا، یہ حق محمود جان کا ہے کہ وہ قائم مقام اسپیکر رہے، ان کے پاس تمام اختیارات ہوں. جی میڈم آپ میں ایک نہیں میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ایک قانونی جنگ ہے، اور قانونی جنگ میں آپ میرا ساتھ دیں گی کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو یہاں پہ چیئر پہ اس لیے بیٹھی ہیں کہ آپ انصاف کر سکیں. محمود جان صاحب کی طبیعت خراب ہے یا وہ ملک سے باہر ہیں، مجھے آپ سے سوال کا جواب لینا ہے، مجھے کسی اور سے جواب نہیں لینا ہے. اور ان سے اختیارات واپس کیوں لیے گئے اس کا جواب بھی آپ نے مجھے دینا ہے کہ ان سے اختیارات واپس کیوں لیے گئے، ان کے اختیارات کس کم بخت ہیں، کس کم بخت ہیں ان کے اختیارات کم کیے، اور ان کے ہاتھوں پہ اس وقت چھالے کیوں نہیں پڑ گئے کہ جب ان کے اختیارات کی کمی کی بات آ رہی تھی. تھینک یو میڈم. رولنگ نہیں دیں گی تو میں بار بار اٹھوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے منسٹروں کی انشورنس پہ کوئی یقین نہیں ہے، نہ ہی جو ہے تو یہ اپنا کام پورا کرتے ہیں. یہاں پہ تیمور جگڑا صاحب نے کتنی انشورنسیں دی ہیں، کہاں گئی وہ انشورنسیں؟ شوکت یوسف زئی نے کتنی انشورنسیں دی ہیں؟ جب میں نے ان سے کہا کہ پولیس کی تنخواہ کم ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ تو پولیس کے پاس آتا ہے. جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، پولیس کی ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہ خود اپنی تنخواہیں زیادہ نہیں کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ تنخواہیں زیادہ کریں گے. تو انہوں نے مجھے غلط جواب دیا. لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، خدا کے لیے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اس اسمبلی کو اپنے منسٹروں کو کہے کہ مذاق نہ بنائیں. ہمیں دوسری اسمبلیاں، ہمیں پورا ورلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے اس براہ راست کوریج سے، تو مہربانی کرے کہ ان کو کہیں کہ آپ رولنگ دیں گی تو تب میں بیٹھوں گی، ورنہ میں ہر کوشچن پہ اٹھوں گی. آپ رولنگ دے کہ یہ 1 ہفتے کے اندر کمیٹیاں بن جائے. کیونکہ سیکرٹری صاحبہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی بہت اچھی عورت ہے، بہت کمپیٹنٹ عورت ہے، بہت مطلب ان کا جو انداز ورک ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو ہرڈلز ہیں، تو وہ ہرڈلز کون کرے گا؟ کیبنٹ میں کون کرے گا؟ وہ یہی منسٹر صاحب کریں گے نا. سیکرٹری صاحبہ تو نہیں بیٹھی ہوں گی نا وہاں پہ. تو ان سے انشورنس لیں، ان سے یہ مجھے انشورنس لے کر دے کہ 1 ہفتے کے اندر یا 15 دن کے اندر یہ کمیٹیاں بن جائیں گی. کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں. انف از انف میڈم اسپیکر صاحبہ. ان منسٹروں کو بھی ذرا کچھ ڈال پلا دیا کرے. ہمیں تو آپ کہتی ہیں مائک بند کر دے، فلانا کر دے، ڈمکانا کر دے، لیکن ان کو بھی تو بتائیں نا کہ ان کا کیا، یہ سیلری کس بات کی لیتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ سیلری کس بات کی لیتے ہیں؟ میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا نہیں، آپ مجھے سکتا منسٹر صاحب رسپونڈ کرتے اس پہ نہیں، آپ مجھے رولنگ دے، آپ ان کو رولنگ دے. سپلیمنٹری کوشچن دوسرا بھی ہو جائے اس کے بعد پھر کرتے ہیں. اوکے، ورنہ میں پھر اٹھوں گی. جی جی آپ کا اس میں سپلیمنٹری کوشچن ہے. ایڈجورنمنٹ موشن مس نگہت اورکزئی ایم پی اے ٹو پلیز موو ہر ایڈجورنمنٹ نمبر 406. مس نگہت اورکزئی صاحبہ. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. اسمبلی کی معمول کی کارروائی روک کر اہم مسئلے پر بحث کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ یہ کہ حکومت نے مزدوروں کی سرکاری اجرت 21,000 روپے مقرر کی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس میں چوٹی سی بات کرنا چاہوں گی میڈم اسپیکر صاحبہ کہ مجھے بہت سے جو لیبرز ہیں انہوں نے یہ مجھے شکایت دی ہے کہ ہر کارخانے میں 2 رجسٹر رکھے ہوتے ہیں. ایک رجسٹر پہ ان پہ کسی پہ 18,000، کسی پہ 17,000، کسی پہ 16,000 پہ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور دوسرے رجسٹر پہ وہ 21,000 یا 25,000 جو بھی سرکار نے اجرت مقرر کی ہے اس پہ انگوٹھا بھی لگا لیتے ہیں اور اس پہ وہ بھی کر لیتے ہیں. جناب میڈم اسپیکر صاحب، اس کو اگر آپ ایڈمٹ کر لیں تو اس پہ بہت سارے لوگ بات کریں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے تو اس میں اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو وہ تمام فیسلٹی ملے جو کہ ایک عام مزدور کی اجرت جو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس سرکاری خزانے سے جو ہے جو آپ کو اجرت ملتی ہے تو اس سے تو آپ کا گزارا ناکافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا گزارا ناکافی ہے تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم اسپیکر صاحبہ کہ اس زمانے میں کیونکہ
بات بڑی دور تک چلی جائے گی. میں پچھلی گورنمنٹ کو نہ کوئی الزام دینا چاہتی ہوں نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں, لیکن تسلسل سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا بھی ہے, کون IMF کے پاس گیا, کس نے 50 روپے مہینے کی فی یونٹ بڑھانے کی دستخط کیے, کس نے ہر مہینے فیول بڑھانے کے دستخط کیے. لیکن بہرحال یہ چونکہ میرا جرمن موشن مزدور کی اجرت تک ہے تو اس کو یہیں پہ میں رہنے دیتی ہوں, تو آپ مہربانی کر کے اس کو ہاؤس میں پٹ کر دیں تاکہ اگر یہ منظور ہوتا ہے تاکہ اس پہ پھر آئندہ کارروائی ہو سکے. جی گورنمنٹ کی طرف سے کون رسپونڈ کرے؟ لا منسٹر صاحب. جی میڈم نے جو جرمن موشن لائی ہے ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میڈم کو میں صرف اتنا کہہ دوں کہ صرف پیپل پارٹی جو ہے وہ مزدوروں کی پارٹی نہیں ہے, ہم سب مزدوروں کی پارٹی والے ہیں. جی It is the desire of the House that the adjournment motion moved by honourable member may be adopted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. میڈم اسپیکر صاحبہ میں آج ذرا تھوڑا سا وضاحت بھی کر دوں کہ یہ سب لوگ مجھ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ تقریر کرتی رہتی ہے, تو میں اپنے تمام جتنے بھی اپوزیشن کے کولیگز ہیں میں ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا بزنس لایا کریں. بزنس جب ہوتا ہے تو بزنس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ پوائنٹ آف آرڈر جو میں نے اٹھایا تھا تو یہ کسی ایک مسلمانی کی حیثیت سے اٹھایا تھا اور میں نے بھارت کو جواب دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ میں تقریریں نہیں کرتی ہوں, میرا بزنس ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کتنی میری امینڈمنٹس ہیں, کتنے میرا بزنس ہے. تو ان لوگوں کو سمجھا دے کہ میرا نام بار بار نہ لیا کریں, اپنا بزنس لے کر آیا کریں, آپ اپنے بزنس پہ بات کیا کریں. کالنگ اٹینشن پہ آج بالکل آپ کا بزنس ہے. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. میں وزیر برائے محکمہ صحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں منکی پاکس نامی بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. خیبر پختونخوا میں اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ ہے, تاہم حکومتی سطح پر اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایئرپورٹ پر مناسب اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے عوام میں شدید خوف و ہراس اور بے چینی پائی جاتی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ, یہ منکی پاکس جو ہے تو یہ 10 بندوں میں اگر ہو تو ایک بندے کی ڈیتھ جو ہے تو وہ لازماً مطلب ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ منکی پاکس میں بڑے بڑے دانے نکلتے ہیں, اور یہ ہیومن جو ہمارا جو انسانوں کے ساتھ انسانوں کا کانٹیکٹ ہے, ہاتھ ملانے سے بھی یہ ہوتا ہے, اور اگر کہیں کوئی تھوک پھینک دے یا کچھ ہو جائے تو اس میں بھی اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کے چپل کے ساتھ اگر لگ جائے تو تب بھی, اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ, آپ کے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو یہ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. Can you please stop talking? Can you please stop talking? House in the order, please. جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. I think when you are not serious in the business, so please آپ لوگ لابی میں جا کے بیٹھ جایا کریں, وہاں پہ جا کے بات کر لیا کریں. جی میڈم آپ کنٹینیو کریں پلیز. میڈم اسپیکر صاحبہ, یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے ایئرپورٹ پہ کوئی ایسے انتظامات نہ کیے کہ کیونکہ یہ بیسکلی امریکہ یورپی کنٹریز میں افریقہ سے آئی ہے, اور افریقن جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کا نہ تو ویکسین ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہوتا ہے. اس میں ڈیتھ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 10 بندوں میں سے اگر کسی کو ہے تو ایک کی ڈیتھ لازمی ہے. تو میں میڈم اسپیکر میرے پاس اس وقت ایک ہے, وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گی. آپ اس بچے کی حالت دیکھیں تو وہ بچہ جس کرب سے ہے کہ اس کے پورے منہ پہ اتنے بڑے بڑے مطلب دانے سے نکلے ہوئے ہیں, اس کا پورے جسم پہ دانے نکلے ہوئے ہیں, اس کو منکی پاکس کہتے ہیں. اور وہ کہیں افریقہ سے ٹریول کر کے آیا ہے, جہاں سے آیا ہے, لیکن اس کو یہ بیماری ہوئی ہے. ہم ایئرپورٹ پہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں کرونا باقی جگہوں پہ جو ہے تو وہ کنٹرول ہو گیا تھا, لیکن پشاور میں اس لیے نہیں کنٹرول ہو سکا یا پنجاب میں اس لیے کنٹرول نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ ایئرپورٹس کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا. تو میڈم اسپیکر صاحبہ, اس کے لیے میں درخواست کروں گی کہ ایئرپورٹس پہ مطلب خاص طور پہ جو باہر کے مسافر آتے ہیں ان کا باقاعدہ چیک اپ کیا جائے. اور اسی حوالے سے نرسنگ کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ٹرین نرس وہاں پہ موجود ہو جو کہ ٹرائبل ایریا کے نرسز ہیں, اگر ان کو اپوائنٹ کر لیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ جب ہوں گی نرسز ہوں گی, ڈاکٹرز ہوں گے, تو وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری جو ہے ہمارے مطلب اس خیبر پختونخوا میں نہیں پھیل سکتی. جی میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. گورنمنٹ سے کون رسپونڈ کرے گا؟ جی کامران بنگش صاحب. تھینک یو میڈم چیئرپرسن صاحبہ. جو نگت یاسمین اور عزیز صاحبہ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ایگری کرتے ہیں کہ نہ صرف ایئرپورٹس پر
بلکہ خیبر پختونخوا نے اور جو اس وقت کی وفاقی حکومت ہے، ہم نے بالکل زیرو سے جس طرح ایک سسٹم ڈیولپ کیا کورونا کے دنوں میں، ویسے ہی ہمارا خیبر پختونخوا میں PHRL لیب ہے. ہم اس ایوان کے توسط سے ان کو بھی یہ ہدایات دے دی جائے آپ کے توسط سے کہ اس کے لیے پراپر تیاری کی جائے. اگر اس طرح کی انفورسین بیماریاں آتی ہیں جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں، جس کی میڈم نے بات کی، اب منکی پاکس ہیں، فلو کے ملٹیپل ویریئنٹس آتے ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے آپ کے توسط سے، جیسے انہوں نے کہا ایئرپورٹس پر اس کے بارے میں سخت اقدامات کیے جائیں، بلکہ جو ہماری لیبز ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کر دی جائے تاکہ ہم جو انفورسین اور انفیکشیس ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکیں. تھینک یو میڈم. جی تھینک یو منسٹر صاحب. مسٹر ظفر اعظم صاحب MPA to please move his call attention number 2399. مسٹر ظفر اعظم خان صاحب. شکریہ میڈم صاحب.